قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو دیکھیے گا ذرا کیسے برے عمل خوبصورت بنتے ہیں۔ ماڈرن معاشروں کے فتنے، اشتہارات پر چلنے والی چیزوں کا عام ہو جانے کا فتنہ، جو چیز ایڈورٹائز ہوتی ہے لوگ اسی کو لینے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت 8 میں، بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور اسے اچھا سمجھے۔ پھر اسی طرح دیکھیے تربیت کے انداز بدل جانے کا فتنہ۔ آج بدل گئے ماں باپ بھی، ہمارے ماں باپ سے تو آج کے ماں باپ بہت مختلف ہیں، یہ تو آپ بھی کہتے ہوں گے۔ برا عمل خوبصورت لگنے کا فتنہ ہے آج امت میں۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں تقریبات کے نام پر حدود کو توڑنے کا فتنہ۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے کچھ بھیجا تھا، میں شیئر نہیں کر سکتی آپ سے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا نا بھیجنے والے کی سچائی کا، تو میں مانتی نا کہ یہ اپنے مسلمان ملکوں کی یونیورسٹیز اور کالج اور سکولز کے فگرز ہیں۔ کیا وہ ڈریسز جو کبھی آپ نے انڈین اور چھوڑ دیجئے انگلش موویز میں نہ دیکھیں، وہ آج آپ کی بچیاں اپنے اسکول کے کنسرٹس اور پروگرامز میں پہنیں؟ پھر ماں باپ کہیں ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کریں، مجبور ہیں، تو پھر دن بدن آپ مزید مجبور ہونے کے لیے تیار رہیے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ بغیر سمجھائے سمجھ میں آنے والی آیتیں ہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ عزت کا مسئلہ، عزت ملے گی، اچھے ایسے کپڑے پہنیں گے عزت ہوگی، ماڈرن لگیں گے عزت ہوگی۔ تو نوٹ کیجئے عزت پانے کی شرائط سورۃ فاطر آیت 10 میں، عمل صالح کرنے والوں کو عزت ملے گی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے سے عزت ملے گی، قرآن ذکر الہی کی بہترین صورت آپ کو عزت دلائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو عزت ملے گی۔ لیکن دور حاضر کا فتنہ کیا کہ عزت پانے کے لیے جاہلیت، تبرج اور کفار کی رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔